اس کا کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سوچنا تھا، دریا کی طرف سفر کرنا شروع کر دیے، ایک شہر پار کیے، دوسرے شہر میں گھستے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ دریا کے اوپر کچھ پھل لٹک رہے ہیں، باپ کے ماں رکھوالی سے پوچھتے ہیں، اے باپ کی رکھوالی، حضرت عبداللہ سوامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی رکھوالی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں باپ کی رکھوالی بتا اس باپ کا مالک کون ہے؟ اس نے بتایا حضرت عبداللہ سوامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ سوامی کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے سرکار میں نے آپ کے بغیچہ کا ایک سیب کھا لیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ حضرت عبداللہ سوامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں کوئی اللہ کا چاہنے والا آ گیا، کوئی اللہ کا ماننے والا آ گیا، کوئی اللہ کا عبادت کرنے والا آ گیا، کہنے لگے اے نادان، جب تم نے میرے بغیچہ کا سیب کھایا ہے، ارے میں قرض اس کا معاف کروں گا، بلکہ ایسے معاف نہیں کروں گا، بلکہ میری بات کی 12 سال رکھوالی کرنی پڑے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سرکار غوث اعظم کے والد محترم باپ کی رکھوالی کر رہے ہیں، کہیں پانی کو لگا رہے ہیں، کہیں پھل توڑ رہے ہیں، کہیں پھل بیچ رہے ہیں۔ اب وہ دن بھی آ گیا جس دن حضرت سرکار غوث اعظم کے والد محترم کا وقت مکمل ہو چکا تھا، ختم ہو گئی تھی، پھر حضرت عبداللہ سوامی کی بارگاہ میں گئے کہ سرکار آج میرا 12 سال پور ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ سوامی فرماتے ہیں اے آنے والے شخص، تیرا 12 سال پور ہو گیا ہے، مگر میں اپنے سے قرض ایسے نہیں معاف کروں گا۔ کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا میری بیٹی ہے، بلکہ وہ ایسی ہے، آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، ہاتھ کی لولی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، زبان کی گونگی ہے، اس سے تم کو شادی کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے، ایک طرف سیب کا قرض ہے، دوسری طرف شادی ہے، اب ابو صالح اب کیا چننا چاہتا ہے؟ حضرت ابو صالح کے دل نے کہا اے ابو صالح، سیب کا قرض اتارنا ہے، اس آنکھ کی اندھی سے، کان کی بہری سے تو نکاح کر لے۔ اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے سرکار مجھے منظور ہے، اب ادھر نکاح ہو گیا۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنے حجرے میں جاتے ہیں، ارے کیا دیکھتے ہیں؟ ارے جس عورت کو کہا گیا تھا آنکھ کی اندھی ہے، اس کے آنکھ سے نور ٹپک رہا ہے، جس عورت کو کہا گیا تھا کان کی بہری ہے، اس کے کان سے نور ٹپک رہا ہے، جس عورت کو کہا گیا تھا ہاتھ کی لولی ہے، اس کے ہاتھ سے نور ٹپک رہا ہے، جس عورت کو کہا گیا تھا زبان کی گونگی ہے، اس کے زبوں سے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، اور جس عورت کو کہا گیا تھا پیر کی لنگڑی ہے، اس کے پیر سے نور ٹپک رہا ہے۔ بھاگ کے حضرت عبداللہ سوامی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے سرکار آپ نے تو کہا تھا میری بیٹی آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، ہاتھ کی لولی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، ارے میں نے دیکھا ہے اس کے سارے جسم سے نور ٹپک رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ سوامی عرض کرتے ہیں اے ابو صالح، کیا تجھے معلوم نہیں ہے ارے میں نے اپنے بیٹی کو آنکھ سے اندھی اس لیے کہا تھا، ارے میری بیٹی نے کبھی کوئی غلط چیز نہیں دیکھی، میں نے اپنی بیٹی کو کان کی بہری اس لیے کہا تھا، میری بیٹی نے کوئی غلط چیز نہیں سنی، اگر سنی ہے تو دین اسلام کی باتیں سنی ہے اور کچھ نہیں سنی۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہاتھ کی لولی اس لیے کہا تھا، میری بیٹے کے ہاتھ جب بھی اٹھے ہیں دین اسلام کی طرف اٹھے ہیں، شریعت کی طرف اٹھائے ہیں، غیر شریعت کی طرف نہیں اٹھے۔ میں نے اپنی بیٹی کو پیر کی لنگڑی اس لیے کہا تھا، میری بیٹی کے جب بھی قدم اٹھے ہیں دین اسلام کی طرف اٹھے ہیں۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، جب سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ منظر کو دیکھتے ہیں، عشق مصطفیٰ میں جھوم کے لکھتے ہیں اور
वही कहते हैं सुबह तैबा में हुई पट्टा है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ऐ खुदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन तू ना नूर राते डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाते हैं सुबह तौबा में ही पड़ता है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं खुदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना नूर तेरा डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वही सरकार गौसे आजम है, वही सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी विलादत रमजान शरीफ में होती है। सरकार गौसे आजम रोज पहला रोजा रखते हैं। बड़े बड़े आलिमों ने ये नाम कह पाया कि आज चांद हो गया है, यानी आज रमजान की पहली तारीख है। अरे किसी ने कहा सैयदों के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, अगर वो बच्चा दूध पी लिया है तो आज रोजा नहीं है, अगर दूध नहीं पिया है तो आज रोजा